اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں انسانی حقوق کی تحفظ اور عملی نفاذ کے حوالے سے خطبہ حجۃ الوداع کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا اس کے چند نکات درج ذیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کا آغاز ان الفاظ سے ارشاد فرمایا: اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اس نے اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری قوتوں کو شکست دی۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: لوگوں میری بات غور سے سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکات ارشاد فرمائے ان میں سے پہلا نکتہ مساوات انسانی کا تصور ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا: لوگوں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں، قبیلوں اور برادریوں میں تقسیم کیا ہے کہ تم ایک الگ پہچان بن سکو۔ تم میں زیادہ عزت اور کرامت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسرا نکتہ ارشاد فرمایا وہ حقوق کی ادائیگی کا حکم ہے، یعنی حقوق ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں کے اوپر دنیا کا بوجھ ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہاری سفارش نہیں کروں گا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا حق ارشاد فرمایا: لوگوں تمہارے خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے اس دن کی، اس ماہ کی، خاص کر اس شہر میں ہے۔ تم سب خدا کے حضور جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کے تحفظ کا حق عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے افراد کو حق دیا اور فرمایا: لوگوں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو حق دیا اور فرمایا: اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور ایسا ہی لباس ان کو بھی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاقانونیت کا خاتمہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے روند ڈالا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام میں نے ختم کر دیے ہیں، اور پہلا انتقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاف کیا، فرمایا: میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون میں معاف کرتا ہوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشی استحصال سے تحفظ کا حق دیا، یعنی ارشاد فرمایا: اب دور جاہلیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یعنی سود کا خاتمہ فرمایا، یعنی فرمایا کہ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وراثت کا حق ارشاد فرمایا اور فرمایا: لوگوں خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق خود دیا ہے، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے نسب کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بچہ اس کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا،
جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے اور اس کا حساب اللہ رب العزت کے ہاں ہوگا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرتی شناخت ارشاد فرمائی کہ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا تو اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوگی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کی وصولی کا حق ارشاد فرمایا کہ قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملکیت کا حق ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی خوشی اسے دے دے، خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاوند اور بیوی کے حقوق ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کرے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق ارشاد فرمایا عورتوں سے بہترین سلوک کرو کیونکہ وہ تو تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا ہے، یعنی نکاح کیا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قانون کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہو، اور وہ خدا کی کتاب ہے۔ اور ہاں دیکھو دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دی۔